یا امام رضا، یا امام رضا، یا امام رضا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس امام کی یوم شہادت کے لیے ہم سب یہاں پر اکٹھا ہیں اور بارگاہ معصومہ سیدۃ النساء العالمین شہزادی جنت فاطمہ بنت محمد کی بارگاہ میں پرسہ پیش کر رہے ہیں، وہ امام مہربان قدیر، تمام اماموں میں جس کی زیارت کا، جس کے حرم میں داخلے کے شرف کے لیے بہت ساری احادیث موجود ہیں۔ ایک احادیث میں امام معصوم سے روایت ہے کہ حرم امام حسین میں داخل کرنا خود کو، یا روضہ امام علی رضا علیہ السلام کا دیدار کرنا، ایسا ہے گویا اس بندگان خدا نے عرش الہی پر جمال الہی کا دیدار کیا ہو۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ کسی امام کی زیارت کے حوالے سے اس طرح کے فضائلات ملتے نہیں، لیکن وہ امام رعوف، امام مہربان، امام رضا صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ملتا ہے۔ آپ کے حرم مبارک کا، آپ کے ذریع اقدس کا، آپ کے قبر مبارک کا دیدار کرنا ایسا ہے گویا ہر انسان نے عرش الہی پر خود جمال الہی کا دیدار کیا ہو۔ اسی امام مہربان، اسی امام رعوف کی غربت اور بے بسی کی کوئی انتہا نہیں۔ کسی امام کی زیارت کا آغاز نہیں ہوتا اس طرح جس طرح آپ کی زیارت کا آغاز ہوتا ہے۔ السلام علیکہ یا مولا یا غریب الغربا۔ یہ ہمارا وہ امام جو عالم غربت میں شہید کیا گیا ہے، عالم غربت میں قتل کیا گیا ہے۔ یوں تو ہم غریب الغربا سرکار سید الشہداء کو بھی کہتے ہیں، لیکن یہ لفظ، یہ تلفظ مخصوص ہے امام رعوف کے لیے کہ آپ کو اس طرح عالم غربت میں قتل کیا گیا کہ نہ آپ کا بیٹا آپ کے ساتھ تھا، نہ آپ کی زوجہ آپ کے ساتھ تھی، نہ آپ کا کوئی چاہنے والا تھا۔ عزا خانہ سکینۃ الصغیرہ کے شکر گزار ہیں جنہوں نے گراف ایجنسی کے زیر اہتمام امام رعوف، امام رضا کا، ضامن آہو کا ماتم کرنے کا پروگرام اور بارگاہ معصومہ سیدۃ النساء العالمین پرسداری کا بہترین فرائض انجام دیا۔ میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ اپنی خواہر آفرین نقوی سے گزارش کرتی ہوں بارگاہ امام علی رضا صلی اللہ علیہ وسلم میں آئیں اور سوز کے فرائض انجام دیں۔ جہاں میں لحد میں مکی امام رضا، جہاں میں آپ لحد میں مکی امام رضا، جہاں میں آپ لحد میں مکی امام رضا، جناں سے بھی ہے وہ 72 زمین امام رضا، فدا ہے حضرت یوسف نثار ہیں حوریں، فدا ہے حضرت یوسف نثار ہیں حوریں، ہر ایک جہاں میں ہے سے ہنسی امام رضا، ہے نام جس کا خراساں جہاں کے شاہ ہے ہے نام جس کا خراساں جہاں کے شاہ ہے وہی ہے گلشن جنت زمین امام رضا، ہمیشہ
شنور الہی کی جلوہ گاہ رہی، ہمیشہ نور الہی کی جلوہ گاہ رہی، تمہاری چاند سی روشن جبی امام رضا، مناظرہ میں جو ہارے تو کہہ اٹھے آدھا، مناظرہ میں جو ہارے تو کہہ اٹھے آدھا، جواب آپ کا کوئی نہیں امام رضا، کھلائے جاب سے انگور زیر آلودہ، عدو نے آپ کو سلطان دی امام رضا، جہاں میں آپ لید میں مکی امام رضا، یا امام رضا، یا امام رضا، یا امام رضا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا، بہترین سوز خوانی کے فرائض آپ نے انجام دیے۔ امام کی مہربانی اور قدر و منزلت کا اندازہ کچھ یوں ہوتا ہے کہ آپ کا واقعہ بہت مشہور ہے کہ آپ ایک ہرنی کے گواہ ہوئے۔ اتنی خوبصورت گواہی آج تک تاریخ انسانیت میں نظر نہیں آتی، یہی وجہ ہے کہ آپ کا خوبصورت ترین لقب ضامن آہو تھا، مگر آپ کو اس طرح بے دردی کے ساتھ عالم غربت میں، عالم مسافرت میں اپنے وطن سے دور شہید کیا گیا، جس کی مثال بھی رہتی دنیا تک ممکن نہیں ہے۔ بنا وقت لیے ہوئے میں ذاکر اہل بیت محترمہ صدف فاطمہ صاحبہ سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ آئیں اور مصائب ضامن آہو کو بارگاہ فاطمہ زہرا میں بیان فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا مولانا مبتدانا بالقاسم محمد، اللہم صلی وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واولنا محمد واوسطنا محمد واخرنا محمد وکلنا محمد، اللہم صل۔ ہمارے اور آپ کے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میرا اول بھی محمد ہے، میرا اوسط بھی محمد ہے، میرا آخر بھی محمد ہے، اور میرے کل کے کل محمد ہے۔ اور بے شک اگر رسول خدا نے یہ کہا ہے تو پہلے سے لے کر آخر تک ہمیں ہر ایک میں وہی شباہت ملتی ہے، وہی گفتار، وہی رفتار، وہی انداز، جو پہلے میں ہے وہی دوسرے میں ہے، وہی تیسرے میں ہے، اور وہی آخر تک آ رہا ہے۔ اور یقیناً ہر ایک امام اپنے آپ میں ایک مثال ہے۔ کسی بھی امام کی جتنی بھی تعریف کی جائے، جتنے معجزات بیان کیے جائیں، جتنے بھی کمال بیان کیے جائیں، وہ لفظوں میں بیان ہو ہی نہیں سکتے ہیں، نہ انسان کی عقل میں وہ سما سکتے ہیں، اتنے فضائل اہل بیت ہیں۔ اور یقیناً آج جس امام کا تذکرہ ہم کرنے جا رہے ہیں، آج جس امام کا دن ہے، اس امام کا نام ہے امام علی رضا علیہ السلام۔ یہ وہ امام ہے جو نام میں بھی علی نظر آتا ہے، رفتار میں بھی علی، گفتار میں بھی علی، شکل میں بھی علی، اور سیرت و کردار میں بھی علی ہی علی نظر آتا ہے۔ صلوات پڑھ دے، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ اور یقیناً رضا حسین یہ وہ امام ہے۔ امام علی رضا کا لقب
وہ لقب ہے کہ رضا اسے کہا جاتا ہے کہ جو اللہ پہ راضی ہو، اللہ کی ہر بات پہ۔ اللہ جس سے راضی ہوتا ہے اسے رضی اللہ کہتے ہیں، لیکن جو اللہ سے راضی ہو جائے یقیناً اسے رضا کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ یہ وہ مولا ہے کہ جس کا دسترخوان پوری دنیا میں مشہور ہے، کہ اس کے دسترخوان پہ اگر کوئی چلا جائے یا اس دسترخوان سے ایک لقمہ بھی اپنے گھر لے آئے تو کبھی نہ رزق میں کمی ہوگی، نہ کبھی گھر میں فاقہ ہوگا۔ یہ وہ در ہے کہ جہاں سے شفائیں ملتی ہیں، جہاں سے مردوں کو زندگیاں عطا ہو جاتی ہیں۔ بڑی بیماری ہو، اگر امام علی رضا کے در پہ پہنچ جائے تو شفا یاب ہو کر واپس آتا ہے۔ اور میں نے ابھی کہا کہ پہلا بھی محمد ہے، آخر بھی محمد ہے، کل کے کل محمد ہے۔ بہت لوگوں نے امتحان لیے، جب رسول کی اس حدیث کو نظروں کے سامنے لوگوں نے پڑھا تو لوگوں نے سوچا کہ لاؤ امتحان لے جا کے۔ ایک شخص کا واقعہ ملتا ہے کہ اس کے خواب میں رسول خدا آئے اور رسول خدا ممبر پر بیٹھے تھے، ان کے پاس تشت میں کچھ کھجوریں تھیں۔ یہ شخص جاتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے بھوک لگی ہے۔ رسول خدا نے مٹھی سے اس کو کھجور دیے، جب اس کے ہاتھ میں کھجور آئے تو 18 کھجور تھے۔ جب وہ خواب سے جاگا تو اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ شاید میں اب 18 دن ہی زندہ رہوں گا، لیکن جب 18 دن گزر گئے اور اس نے دیکھا کہ 18 دن کے بعد اسی جگہ اسی ممبر پر امام علی رضا علیہ السلام تشریف فرما ہیں، تو وہ امام کے پاس گیا۔ اس نے دیکھا کہ امام کے پاس بھی ایک تشت تھا جس میں کچھ کھجوریں موجود تھیں۔ وہ گیا اور جا کر وہی سوال جو اس نے رسول سے کیا تھا، کہا یا مولا مجھے بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کی خواہش ہے۔ مولا نے مٹھی کھجوروں پہ رکھی اور مٹھی بھر کھجور اس کے ہاتھ میں دیے، اور جب کھجور اس کے ہاتھ میں دیے اس نے گنے تو وہ 18 ہی نکلے، 18 نکلے۔ اب اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ لاؤ امتحان لے رہا ہے نا مولا کا، کہتا ہے مولا کچھ اور اگر مل جائیں تو میری بھوک مٹ جائے گی، میری تمنا ختم ہو جائے گی، اگر کچھ اور اضافہ ہو جائے ان کھجوروں میں۔ مولا نے مسکرا کے کہا کہ اگر تجھے خواب میں ہمارے نانا نے بھی بڑھا کے کھجوریں دی ہوتی تو میں بھی تجھے بڑھا کے دیتا۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ تو یقیناً ان کا کردار وہ ہے جو ہر کردار میں ہر طرح سے آئینہ محمد نظر آتے ہیں، چاہے ایک کو دیکھو چاہے آخر کو دیکھو۔ اور میں نے ابھی کہا کہ صرف معجزات ان کے ساتھ ختم نہیں ہوئے ہیں، آج بھی کربلا معلی ہو، چاہے ایران ہو چاہے عراق ہو، زندہ معجزے لوگوں کی نظروں کے سامنے نظر آ رہے ہیں۔ ان کے در پر جا کر آج بھی لوگ شفا حاصل کر رہے ہیں، آج بھی زندگیاں حاصل کر رہے ہیں۔ پروردگار ہم سب کو کربلا معلی کی زیارت نصیب کرے، امام علی رضا کے روضے کی زیارت نصیب کرے۔ دنیا کا سب سے بڑا ڈاکٹر اگر اس دنیا میں کوئی ہے تو وہ ہے امام علی رضا علیہ السلام، کہ ان کے در پر جا کر بنا شفا لیے کوئی آتا ہی نہیں ہے۔ ذکر شفا کا چل رہا ہے تو ذہن میں خیال آ رہا ہے، آپ کو بتاتی چلوں، میں نے ابھی کہا کہ زندہ معجزے آج بھی لوگ دیکھ رہے ہیں۔ امام علی رضا علیہ السلام کے روضے کی تعمیر ہو رہی تھی تو ایک کاریگر کو بلایا گیا جو روس کا تھا، وہاں سے آیا، اور جب وہ آیا تو وہ بہت حیرت میں تھا کہ نہ جانے کتنے بیمار لوگ مولا کے روضے پر جا رہے ہیں، وہاں سے شفا حاصل کر کے آ رہے ہیں۔ میں گئی نہیں ہوں، لیکن جو لوگ بتاتے ہیں کہ ایک در ہے مولا کا، اس در میں اگر جا کر بیٹھ جائے تو یقیناً وہاں سے شفا ضرور ملتی ہے۔ یہ در وہ ہے زاداران حسین۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ اس در میں لوگ جا رہے ہیں، شفا یاب ہو کر واپس آ رہے ہیں۔ اس نے خادم سے پوچھا کہ یہ بتاؤ یہ کون ہیں کہ جن کے در پہ لوگ جا رہے ہیں، جن کے روضے کے پاس جا رہے ہیں اور شفا یاب ہو کر آ رہے ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ یہ ہمارے امام ہیں، یہ ہمارے امام ہیں، ان کا نام امام علی رضا ہے، ان کے روضے پر جو بھی جائے وہ شفا یاب ہو کر آتا ہے۔ مختصر الفاظ میں اگر تمہیں بتاؤں تو یہ ہمارے سب سے بڑے ڈاکٹر ہیں، ان کے در پر کوئی بھی جائے تو شفا لے کر آتا ہے۔ اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں بھی مولا کے روضے کے پاس جاؤں۔ وہ کہتا ہے جب میں نے روضے کو دیکھا تو لگ رہا تھا کوئی کشش ہے جو مجھے گھسیٹ رہی ہے، کوئی روشنی ہے جو مجھے اپنی طرف متوجہ کر رہی ہے، مجھے گھسیٹ رہی ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میں اس روضے کے پاس گیا، امام رضا کے روضے کی جالی کے پاس گیا، میں نے روضے کی جالی کو تھاما اور میں زار و قطار میری آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو گئے۔ اس کی ایک بیٹی تھی جو بچپنے سے نہ چل پاتی تھی، نہ بول پاتی تھی، نہ اٹھ پاتی تھی، ایک لاش کی طرح سے بستر پر لیٹی رہتی تھی۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ یہاں سے شفا ملتی ہے، کیوں نہ میں اپنی بچی کے لیے اس در سے شفا مانگوں۔ اس نے مولا کے روضے میں گڑ گڑا کے اپنی بچی کے لیے شفا کی طلب کری، مولا میری بچی کو شفا عطا کریں۔ وہ کہتا ہے کہ ابھی میں روضے سے باہر جب نکلا تو میری آنکھوں میں ابھی آنسو سوکھے بھی نہیں تھے۔ وہ خادم کہتا ہے، میرا موبائل وہ کہتا ہے اس خادم کے پاس تھا، جب میں باہر آیا تو اس خادم نے کہا کہ بہت دیر سے آپ کے موبائل پر کسی کا
کسی کی کال آ رہی, بہت دیر سے کال آ رہی ہے, ذرا سا بات کر کے دیکھیے کہ یہ کون ہے. وہ کہتے جب میں نے کال دیکھی تو میری وائف کی, میری زوجہ کی کال تھی. جب میں نے کال کری تو میری زوجہ نے فون اٹھایا اور اس نے کہا جلدی بتاؤ کہ تم نے ابھی ابھی کس ڈاکٹر کو گھر پر بھیجا تھا. وہ کہتا ہے میں حیران کہ میں نے کسی ڈاکٹر کو گھر پہ نہیں بھیجا. وہ کہتا ہے نہیں میں نے تو کسی کو نہیں بھیجا. وہ کہتی نہیں, ابھی ایک جو ہے شخص آیا تھا, تقل باب گھر پہ ہوا, میں نے دروازہ کھولا تو ایک لہیم و شہیم قد و قامت کا شخص, ایک نورانی شکل و صورت کا شخص تھا جس کے چہرے پر نقاب تھا, وہ دروازے پر کھڑا تھا اور اس نے کہا کہ دیکھو مجھے تمہارے شوہر نے تمہاری بیٹی کے لیے بھیجا ہے, میں ڈاکٹر ہوں. لہٰذا وہ کہتی میں اپنی بچی کے قریب اس کو لے کر گئی, بس صرف اس نے اپنے ہاتھوں کو ہماری بچی کے سر پر پھیرا اور ہماری بچی کو شفا عطا ہو گئی, صحت عطا ہو گئی. وہ بچی چل بھی رہی ہے, پھر بھی رہی ہے, کھا بھی رہی ہے, بات بھی کر رہی ہے. وہ کہتا ہے جیسے ہی میں نے یہ سنا میں نے اپنا موبائل وہیں پر پھینکا اور میں دوڑتا ہوا امام رضا کے روضے کے پاس گیا اور میں نے روضے کی جالی کو پکڑ کے کہا مولا میرے دل میں آپ کی محبت پہلے نہیں تھی, میں آپ کے ماننے والا نہیں تھا, لیکن یقیناً مجھے آج یقین ہو گیا کہ دنیا میں اگر کوئی سب سے بڑا ڈاکٹر ہے یا شفا کا در ہے تو وہ آپ کا در ہے. یہاں پہ اپنا آئے تو بھی آپ شفا عطا کرتے ہیں اور پرایا آئے تو بھی آپ کے در سے شفا یاب ہو کر جاتا ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد, اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. تو یقیناً ہم خوش نصیب ہیں, ہم فرقہ جعفریہ, ہم شیعان حیدر کرار, ہم خوش نصیب ہے کہ ہمارے دلوں میں اہل بیت کی محبت سمائی ہے. ہمارے پاس وہ در ہے جو دنیا میں کسی کے پاس بھی نہیں ہے. اور یقیناً عزاداران حسین آج اسی امام کی شہادت کا روز ہے. یہ وہ امام ہے جس کو غریب الوطن کہا جاتا ہے. عزاداران حسین دو ہی امام تاریخوں میں ملتے ہیں جن کو غریب الوطن کہا جاتا ہے, ایک ہے امام حسین علیہ السلام اور ایک ہے آقا مولا امام رضا علیہ السلام. عزاداران حسین, یہ مولا وہ ہے جس نے اپنی موت کے بارے میں پہلے ہی لوگوں کو بتا دیا تھا. اپنی قبر کی جگہ پہلے ہی مولا نے بتا دی تھی کہ دیکھو میں یہاں پر دفن ہوں گا. ایک فقط یہی مولا ایسا ہے جو تنہا اکیلے, جس کے پاس کوئی بھی اپنا نہیں دفن ہے, تنہا اکیلے میرا مولا دفن ہے عزاداران حسین. ہاں عزاداران حسین کس طرح سے امام کی مظلومی کے بارے میں بیان کروں. اتنا مظلوم آقا ہے کہ جس وقت مامون نے میرے مولا کو دربار میں بلایا ہے اور بلا کر میرے مولا کے سامنے انگور پیش کیے ہیں, میرے مولا نے کہا کہ مجھے کھانے نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں آپ کو کھانے پڑیں گے. میرے مولا نے انگور کھائے ہیں, بس 2 یا 3 تاریخوں میں ملتے ہیں انگور. میرے مولا نے جیسے ہی کھائے زہر کی شدت اتنی تیز ہوئی کہ میرے مولا سے برداشت نہ ہوا. میرے مولا نے ایک کپڑے کو اپنے چہرے پر رکھا اور چہرے پر رکھنے کے بعد اپنے گھر میں داخل ہوئے. جب گھر کے اندر آئے ہیں تو جو چاہنے والے تھے وہ تڑپ گئے, مولا آپ کی حالت کیسی ہو رہی ہے. مولا نے اپنے کو حجرے میں بند کیا, جا کر جو ہے اپنے بستر پر لیٹے ہیں. حجرے میں لیٹنا تھا کہ چاہنے والے کہتے چند لمحوں کے بعد جب حجرے چاروں طرف سے بند تھے, کہیں سے آنے کا راستہ نہیں تھا, وہ چاہنے والے کہتے ہم نے دیکھا کہ ایک نور تھا, ایک شخص تھا نورانی جو حجرے کے اندر داخل ہوا. وہ کہتے ہم نے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا کہ آپ کون ہیں, آپ یہاں کیسے آ گئے, چاروں طرف سے دروازے بند ہیں. تو اس شخص نے آواز دی کہ میں محمد تقی ہوں, میں اس امام کا بیٹا ہوں جو امام زہر کی شدت سے بستر پہ تڑپ رہا ہے. وہ کہتے ہیں ہم نے جب دروازہ کھولا تو امام کو بستر پہ نہیں پایا. جب ہماری نظریں زمین پر گئیں تو ہمارا امام اس طرح سے زمین پر تڑپ رہا تھا جیسے پانی کے بنا مچھلی تڑپتی ہے. ہاں عزاداران حسین وہ اذیت, وہ کیفیت میرے مولا کی تھی جو لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی ہے. حبیبیوں, میری مولا کی بہن معصومہ قم کی تشبیہ جو سیرت ہے وہ یقیناً شہزادی جناب زینب سے ملتی ہے. میری شہزادی بھی اپنے بھائی کے جنازے پر دل کھول کے رو نہ پائی تھی اور معصومہ قم بھی جب آئی ہیں تو بھائی کے جنازے پر رو نہ پائی تھی. ہاں عزاداران حسین دفن و کفن ہو گیا. محمد تقی نے دفن و کفن کیا, نماز جنازہ پڑھائی, کیونکہ معصوم کی نماز جنازہ معصوم ہی پڑھا سکتا ہے, معصوم کو دفن معصوم ہی کر سکتا ہے. لیکن بیویوں میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گی مولا کی بارگاہ میں, اے مولا آپ خوش نصیب ہے کہ آپ کو کفن آپ کے بچے نے دیا, آپ کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا. لیکن مولا ذرا کربلا کے میدان میں آئیے, ایک تنہا حسین ہے جس کا لاشا بے گورو کفن کربلا کے میدان میں پڑا ہوا ہے. ہائے جس کے جوان بیٹے کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور بیڑیاں موجود ہے, جو بیٹا اتنا مظلوم ہے کہ اپنے باپ کو نہ کفن دے سکا نہ اپنے باپ کو دفن کر سکا. اللہ لعنت اللہ یا امام رضا, یا امام رضا, یا امام رضا. امام کی شہادت وہ شہادت تھی
جو تنہا شہادت تھی۔ آپ دیکھیں جنت البقیع میں بھی کئی اماموں کی قبر اور شہزادی کونین کی قبر مطہر ہے۔ کربلا 72 شہیدوں کی آماج گاہ ہے۔ کاظمین 2 اماموں کا روضہ ہے۔ لیکن جب حرم مشہد مقدس کی طرف نگاہ اٹھتی ہے تو آج یہ بادشاہ پوری دنیا میں ہر قوم و ملت کا سب سے پسندیدہ امام ہے اور اپنی حکومت کے ساتھ قائم و دائم ہے۔ لیکن جب بے چارگی کی طرف نگاہ آ جاتی ہے تو آپ کے آس پاس، آپ کے ارد گرد، آپ کے اطراف میں کوئی بھی آپ کا چاہنے والا، آپ کا اہل بیت میں سے کوئی بھی شخص آپ کے قریب نظر نہیں آتا۔ آپ کی زیارت اسی لیے ہے کہ ہم سلام کرتے ہیں اس غریب الغربا پہ جسے عالم غربت میں وطن سے دور، اپنے اہل و عیال سے دور، عالم مسافرت میں قتل کیا گیا۔ اسی کے ساتھ میں گزارش کرتی ہوں خواہر اندلی فاطمہ صاحبہ سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ امام رضا میں اپنا نوحہ پیش فرمائیں۔ اے غریب الوطن یا امام رضا، اے غریب الوطن یا امام رضا، وارث بے کفن یا امام رضا، اے غریب الوطن یا امام رضا، ہائے ستم زہر کا دونوں سہ کر گئے، بن یقین لاڈلے دونوں زہرا کے تھے، ایک امام حسن یا امام رضا، اے غریب الوطن یا امام رضا، شاہ کرب و بلا سے یہ نسبت تیری، ان کے لاشے پہ بھی تیرے لاشے پہ بھی رونا پائی بہن یا امام رضا، اے غریب الوطن یا امام رضا، تیرے بابا کا تابوت اٹھ نہ سکا، پل پہ بغداد کے لاشا رکھا رہا، تھا کفن پیرہن یا امام رضا، اے غریب الوطن یا امام رضا، اے بن سیدہ اے بن مرتضیٰ، مشکلوں میں ہمیں ہے تیرا آسرا، بادشاہ زمن یا امام رضا،
الوطن یا امام رضا حق اجداد کو تجھ سے چھینا گیا ہے مدینہ تیرا تجھ سے چھڑوا دیا اے اسیر محن یا امام رضا اے غریب الوطن یا امام رضا جو چبھن تیرے سینے میں تھی زہر کی اب بھی محسوس کرتے ہیں وہ ماتمی اپنے دل میں چبھن یا امام رضا اے غریب الوطن یا امام رضا اے غریب الوطن یا امام رضا یا امام رضا یا امام رضا یا امام رضا. اسی کے ساتھ میں اب آواز دوں گی اپنی دوسری خواہر تنظیم فاطمہ سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ امام رضا کا پرسہ ہمارے اور آپ کے وقت کے امام حجت عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی خدمت عالیہ میں پیش فرمائیں. یا غریب الوطن یا امام رضا یا غریب الوطن یا امام رضا دل میں ہے طوفان غم لب پہ ہے بکا رونے کا یوں شور ہے جیسے ہو محشر بپا درد کے ماروں کیے درد بھری ہے صدا یا غریب الوطن یا امام رضا یا غریب الوطن یا امام رضا کوئی نہ اس کے سوا دوسرا تھا پیشوا کشتی امت کا تھا آٹھواں یہ ناخدا نام تھا شہ کالی اور لقب تھا یا رضا یا غریب الوطن یا امام رضا یا غریب الوطن یا امام
شاہ کے ارض و سما ظلم اٹھائے ہیں بہت کی نہ پھر بھی بد دعا ضابط کی ہے حد تمام صبر کی ہے انتہا یا غریب الوطن یا امام رضا یا غریب الوطن یا امام رضا در پہ جب آنے لگی شاہ کے خلق خدا لوگوں نے مامون سے جا کے یہ اس دم کہا مرتبے میں بڑھ گئے تجھ سے امام رضا یا غریب الوطن یا امام رضا یا غریب الوطن یا امام رضا روکشیوں نے کہا یا امام رضا ہائے امام جہاں ہائے ولی خدا آپ کے غم میں کرے کیوں نہ ہم آہو بکا یا غریب الوطن یا امام رضا یا غریب الوطن یا امام رضا یا امام رضا یا امام رضا یا امام رضا اب میں اپنی خواہر تنظیم فاطمہ بانو سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ آئیں اور بارگاہ امام رضا میں اپنا کلام پیش فرمائیں. میں ثانی زینب ہوں تو ثانی حسین اے غریب الغربا اے میرے بھائی رضا تجھ پہ ہمشیر فدا ہے اے غریب الغربا تجھ سے ملنے کے لیے کتنے میلوں کا سفر تیری زینب نے کیا ہے اے غریب الغربا تیرے دیدار بنا بھائی نہیں رہ سکتی غم میں فرقت کا تیری اور نہیں سہ سکتی کیا مجھے بھول گئے تم کو بہنا سے ملے ایک برس بیت گیا ہے اے غریب
الغرباء، مجھ کو پردیس میں بات رلاتی ہی رہی، دور ہوں گھر سے مگر سر پہ ردا ہے بھائی، بنت زہرا نے مگر شام و کوفہ کا سفر بے ردا کیسے کیا ہے غریب الغرباء، تم کو زندہ میں کہیں قید نہ کر لے کوئی، میرے بابا کی طرح زہر نہ دے دے کوئی، جی نہیں پاؤں گی میں سن کے مر جاؤں گی میں، تم کو گر کچھ بھی ہوا ہے اے غریب الغرباء، باپ کی طرح میرے سر پہ تیرا سایہ تھا، اپنی بیٹی کی طرح تو نے مجھے پالا تھا، تو ہے بھائی جہاں مجھ کو بلوا لے وہاں، ہوگا احسان تیرا ہے اے غریب الغرباء، ساتھ ہم ہوتے اگر شام کو جاتے بھائی، پھر سکینہ کے لیے اشک بہاتے بھائی، کیا نہیں تم کو خبر آ گیا ماہ سفر، وارث کرب و بلا ہے اے غریب الغرباء، اے میرے بھائی رضا تجھ پہ ہم شیر فدا ہے اے غریب الغرباء۔ یا امام رضا، یا امام رضا، یا امام رضا۔ بہت ہی بہترین کلام آپ نے بارگاہ امامت میں فرمایا، اس کا مولا آپ کو بہترین اجر دیں۔ اب میں اپنی خواہر طوبہ رضوی سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ آئیں اور بارگاہ امام رضا صلاۃ و سلام میں مصائب والے نوحوں کو پیش فرمائیں۔ مامون جفا پیشنے مہماں سے دغا کی، فریاد الہی، مامون جفا پیشنے مہماں سے دغا کی، فریاد الہی، احمد کے وسیع خاصہ یزدہ سے دغا کی، فریاد الہی، جو اب اس کو بھی مارا،
بے جرم خطا دین کے سلطان سے دغا کی فریاد الہی کونین میں آہو بکاش ون و فغاں ماتم کا ہے سامان زی رتبہ و زی شوکت و زی شان سے دغا کی فریاد الہی سر پیٹو کرو ماتم شہ خاک اڑاؤ ہر اشک بہاؤ محبوب الہی کے دل و جان سے دغا کی فریاد الہی پہلے تو ستمگر نے ولی عہد بنایا بعد اس کے ستایا مظلوم مسافر سے پریشان سے دغا کی فریاد الہی کہتے ہیں تقی جان کیے اپنا غریباں با دیدہ گریاں اللہ سے قرآن سے ایمان سے وفا کی فریاد الہی مامون جفا پیشن مہمان سے دغا کی فریاد الہی رضا خان سکینۃ الصغیرہ کے بہت شکر گزار ہیں جس نے گراف ایجنسی کے زیر اہتمام امام رؤوف کا فرش غم بچھانے کا موقع فراہم کیا تاکہ امام حجت عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی خدمت عالیہ میں ان کے جد کے پرسے کے کچھ اسباب فراہم کر سکیں۔ ہم بہت شکر گزار ہیں۔ ہم آپ سب ناظرین اکرام کے آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ رضا خان سکینۃ الصغیرہ اور گراف ایجنسی کے لیے دعا گو ہوں کہ بارگاہ معصومین میں اسی طرح پیغام کربلا، پیغام اہل بیت، پیغام معصومین کو انشاءاللہ قائم و دائم رکھ سکیں، ان کے پیغامات کو عام کر سکیں اور اس کی نشر و اشاعت کے جتنے بھی ہو سکیں اتنے مراحل کو انجام دے سکیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا امام رضا، 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 یا امام
یا امام رضا